الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومطلوبنا ومقصودنا ومرغوبنا ومحبوبنا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا عنوان ختم نبوت کی اہمیت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کے آخر میں آمنہ کے لال، عبداللہ کے راج دلارے، کائنات کے آقا، نبیوں کے امام، شب اسرا کے دولہ، واحیوں یوحا کے لبوں والے، باللیل کی زلفوں والے، بددہا کے چہرے والے، معطر اور منبر خوشبوؤں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وما رمیتا کی پھینک والے، اور لا اقسم بہذا البلد کی چال اور ڈھال والے آمنہ کے لال کو مبعوث فرمائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے آخر میں جلوہ فگن ہوئے۔ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ حضور جلوہ فگن ہو گئے، لیکن اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن و سنت ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا، پہلے نبی آتے رہے، سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ بس یہ آج کا اس سوال کا جواب ہے۔ دیکھیں، جتنے نبی آئے، ہر نبی کے آنے کے باوجود دین مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل طلب تھا، ابھی دین تکمیل طلب تھا۔ اور سادہ سے لفظوں میں یہ بات یوں سمجھیے کہ جب ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک اینٹ لگ جاتی ہے، دوسری اینٹ اس لیے لگتی ہے کہ ابھی گنجائش موجود ہوتی ہے، آگے تیسری اینٹ اس لیے لگتی ہے کہ ابھی گنجائش موجود ہوتی ہے، چوتھی اینٹ اس لیے لگتی ہے کہ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ جیسے اب یہ مسجد شریف ہے، اب پوری ہو گئی ہے، اب اینٹ کہاں لگے گی؟ اب مسجد مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی اینٹ لگ سکتی نہیں۔ آدم صفی ہوئے مگر دین تکمیل طلب رہا۔ یوں سادہ سے لفظوں میں سمجھیے کہ آدم علیہ السلام آ گئے، دین اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا، ایک ضابطہ حیات انسانوں کی رہنمائی کے لیے
آدم آ گئے، اور مجھے ذوق یوں آیا کہ جب میں پڑھ رہا تو دین پھر بھی آدم علیہ السلام آ چکے ہیں، مگر دین پھر بھی جھانک کر دیکھتا ہے کوئی اور بھی آ رہا ہے۔ مجھے ذوق یوں آیا کہ یہاں پر شیس علیہ السلام آ گئے، مگر عجیب بات ہے کہ دین پھر بھی تک رہا ہے۔ اب تو نوح آ گئے، کشتی بہت بڑی بنا لی، مگر دین ابھی منتظر ہے۔ اب تو ہواؤں کو مسخر کرنے والے سلیمان آ گئے، دین منتظر ہے۔ اب تو لوہے کو موم کرنے والے داؤد آ گئے، دین منتظر ہے۔ اب تو اپنے بابا کے چہرے پر کپڑا ڈال کر بینائی بحال کروانے والے یوسف آ گئے، دین منتظر ہے۔ اب تو بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ کر انی لاجد الریح یوسف کہنے والے پیارے یعقوب آ گئے، مگر دین پھر بھی راہوں کو تک رہا ہے۔ اب تو ابراہیم آ گئے، ملکوت السماوات والارض، وہ فرش زمین پر پتھر پہ کھڑا ہو کر پوری روئے زمین عالم کو دیکھنے والے، چار مردوں کو پرندوں کو زندہ کرنے والے ابراہیم آ گئے۔ دین تکمیل طلب ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کرنے والے اسماعیل آ گئے۔ دین تکمیل طلب پتھروں پر ڈنڈا مار کر 12 چشموں کو جاری کرنے والے موسیٰ آ گئے، مگر دین تکمیل طلب ہاتھ لگا کر کوڑیوں کو شفا دینے والے، مردوں کو زندگی دینے والے عیسیٰ روح اللہ آ گئے، مگر دین تکمیل طلب۔ پس پھر کیا ہوا؟ وہ جب راہ دین تک رہا تھا، ایک ایسا بھی آیا کہ جسے دیکھ کر رب بھی فرماتا ہے والضحیٰ، زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا سجا، جب اس کے بچپن کو دیکھا تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، جب اس کے استقبال کو دیکھا فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، جس کی یتیمی کو دیکھا فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، جس کو دیکھا تو اعزاز اتنا عطا فرمایا کہ وہ گلیوں میں چلتا ہے تو رب ذوالجلال نقشہ کھینچتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیسے خرامہ ناز ہو کے چلتے ہو، کیسے پیار سے چلتے ہو، کیسے محبت سے چلتے ہو، تیرا چلنا پسند آ گیا کہ میں رب ہو کر ان گلیوں کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ جب وہ آیا، جب اس نے اپنی خوشبوؤں کو بکھیرا، اپنے انداز کو سامنے پیش کیا، اب حکم کیا ہوتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ جب اس کو آنا ہوا، انداز بدل گئے، کیفیتیں بدل گئی، جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے ایک سفر شروع ہوا تھا، وہ دین اپنے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر جس کی راہوں کو تک رہا تھا، اب وہ مدینے والا آ گیا، اب وہ مکی اور مدنی آ گیا، اب وہ ایسا آیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ پہلے دین تکمیل طلب، آدم سے چلا زمین دین تکمیل طلب، یحییٰ آئے دین تکمیل طلب، یوسف آئے دین تکمیل طلب، عیسیٰ موسیٰ آئے دین تکمیل طلب رہا۔ محبوب جب تو آیا ہے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اب دین ہو گیا مکمل۔ اچھا ذرا غور کریں،
آدم کے بعد نوح تو اس لیے آیا کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یعقوب کے بعد یوسف تو اس لیے آیا کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ابراہیم کے بعد اسماعیل اس لیے آیا کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، موسیٰ کے بعد عیسیٰ اس لیے آئے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا، ذرا غور کرو تو پھر کیا کسی نبی کی گنجائش باقی رہ گئی؟ جب اللہ نے فرما دیا محبوب تو آ گیا ہے، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جھنڈا تیرا لہرائے گا، قبر ہوگی جھنڈا تیرا لہرائے گا، حشر آئے گا جھنڈا تیرا لہرائے گا، نظام سیاست میں جھنڈا تیرا ہوگا، نظام معیشت میں جھنڈا تیرا ہوگا، تمدن تیری ہوگی، معاشرت تیری ہوگی، آنے والے زمانے تیرے ہوں گے، قبر کا انداز بھی تیرا ہوگا، حشر کی دنیا بھی تیری ہوگی۔ اب یہ ہے جب دین مکمل ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں، اسی بات کو ذرا قیامت کے دن پر معمول کریں۔ قیامت کے دن بھی آدم کھڑے ہیں، یحییٰ کھڑے ہیں، شیش کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں، سلمان کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، اسماعیل کھڑے ہیں، مگر رب ذوالجلال کی بارگاہ گاہ میں کوئی بندہ بول کر سفارش کر رہا ہے؟ اب ذرا غور کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب ایک بندہ آئے گا، آ کر سجدے میں سر رکھے گا، اسے آمینہ کا لال کہا جاتا۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک لمبی ہے، ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطیٰ واشفع تشفع، محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ، زلفوں کو ہٹاؤ، لبوں کو ہلائے اور لبوں کو ہلا کر گناہ گاروں کی سفارش کر کے سب کو بخشواؤ۔ کہ اب یہاں پر جب آمینہ کے لال آخر میں آ گئے تو کیا آمینہ کے لال کے بعد کوئی اور آئے گا؟ غور کرنا، جب قیامت کے دن آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے سارے نبی موجود، مرسلین موجود، انبیاء موجود، مگر جب ایک نبی، پھر دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی آئے گا، مگر قیامت کے دن بھی وہ خاتم النبیین کا انداز یہ ہو جائے گا کہ جب آمینہ کا لال آئے گا تو پھر اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوگی۔ دیکھیں اس کے بعد کوئی حدیث کو، قرآن مقدس کو اٹھائیں، احادیث کو لیں، حضور کے بعد جیسے قیامت کے دن حضور کے بعد اور کوئی نبی، کوئی سفارشی نہیں آئے گا۔ اب جب اس دھرتی پر آمینہ کے لال آ چکے ہیں تو آپ کے بعد بھی اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں روشن، بالکل واضح واضح شریعت دے کر جا رہا ہوں جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے تو شریعت کے بعد شریعت اس لیے آ جاتی تھی کہ وہاں پر کچھ چیزیں ابھی تک منظور ہوتی تھی کہ ابھی ان کو درست کیا جائے۔ جب سرکار نے فرما دیا میں تمہیں روشن دلیل دے کر جا رہا ہوں، روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں، میں واضح واضح نشان دے کر جا رہا ہوں، اجلے نکھرے ہوئے نشان دے کر جا رہا ہوں، احکام فرمودات ارشادات دے کر جا رہا ہوں جن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ جو اس کے چھپے ہوئے گوشے ہیں وہ بھی روشن گوشوں کی طرح ہی نظر آئیں گے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے کہ یہاں پر اور کسی نبی کی ضرورت ہو۔ بس الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور حضور فرماتا ہے ترکتکم علی البیضاء، ایک جگہ پر ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں روشن راستہ دے کر جا رہا ہوں۔ ایسے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جب روشن راستہ روشن ہو، لائٹیں پوری ہوں، چلتی ہوئی وہ چونٹی کیڑا مکوڑا بھی نظر آ رہا ہو، ہر چیز واضح ہو، تو وہ بندہ نااہل، ناموافق، وہ بے وقوف ہوگا جو دن کے اجالے میں وہ یہاں پر روشنی مکمل ہے اور پھر بھی وہ بیٹری لے کر پھر رہا ہو۔
رب نے فرمایا سراجم منیرا، یہ چمکتا دمکتا ہوا، یہ روشن سورج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے فیضان سے جمادات اس کو سلام کریں، نباتات اس کو سلام کریں، حیوانات اس کو سلام کریں، بشر اس کو سلام کرے، جن اس کو سلام کرے، کائنات کے اندر وسعتوں میں ملک اس کو سلام کرے، وسعتیں اس کو سلام کریں۔ عجیب بات ہے، جو اتنے روشنی والا ہو، اتنے روشن احکام والا ہو، تو پھر اور کسی قادیان کے مصنوعی نبی کی ضرورت باقی رہ جاتی؟ یہ عجیب بات ہے، بیٹریاں لے کر پھرتے ہو اور یہاں پر سراجم منیرہ کے سامنے وہ سراجم منیرہ، اور تم اپنے طور پر یہ چیزیں لے کر پھرو، اور وہ بھی جھوٹی موٹی۔ سرکار فرماتے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں۔ تفسیر مظہری میں ہے لم ینزل بعد هذه الآیات حلال ولا حرام ولا شیء من الفرائض والسنن والاحکام والحدود۔ جب یہ آیہ پاک نازل ہو گئی، اب اس کے بعد کسی حکم کی گنجائش نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا۔ اگر گنجائش ہوتی تو کوئی حکم اور پھر بھی نازل ہوتا، مگر اب تو دین مکمل ہو گیا، اب تو دین مکمل ہو گیا، اب یہاں دین مکمل ہو گیا یارو، اور کوئی حکم نہیں آیا، اور کوئی حد نازل نہیں ہوئی، اور کوئی فرض نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا۔ جب حضور کے زمانہ پاک میں دین مکمل ہو گیا اور پھر وہاں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جب گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے سرکار دوسرا سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اب کوئی اور حکم نازل ہو سکتا نہیں، اس لیے اور کوئی نبی نہیں آیا، آ سکتا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ابن کثیر کے حوالہ سے فرمایا ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ آج دین میں نے مکمل کر دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ سادہ سے لفظوں میں بہت سمجھیے کہ جو چیز آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانوں کو نہ مل سکی، جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو انسانوں کو وہ چیز مل گئی۔ جب وہ چیز مل گئی، خاتمیت مل گئی، ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ حیث اکمل لہم دینہم، کہ رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حضور کے آنے پر دین کو مکمل فرما دیا۔ اب یہاں دین مکمل ہو گیا، فلا یحتاجون الی دین غیرہ ولا الی نبی غیرہ، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِہَذَا جَعَلَ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال چونکہ یہ آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، تو آخری نبی وہ سب کا سانجا نبی بن کر آیا ہے، سب کا سانجا نبی بن کر آیا ہے۔ اگر یہ آخری نبی ہے اور پھر صرف ہوتا انسانوں کا، تو پتھر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا بھی تو کچھ بنا۔ اگر پتھروں کا بن کر آتا تو درخت کہتے کہ یا اللہ ان کا نبی آ گیا، ہمارا بھی تو لا۔ اگر درختوں کا بن کے آ جاتا تو جانور مطالبہ کرتے کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ کیا فرشتے مطالبہ کر دیتے ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ اس لیے یہ سانجا نبی جب آیا ہے
تو رب ذوالجلال نے اس نبی کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیج دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب دین کے مکمل ہونے کے بعد اب کسی اور نبی کی گنجائش موجود نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے نبی بن کر آئے۔ موسیٰ کا علاقہ مخصوص، عیسیٰ کا علاقہ مخصوص، وہاں پر یحییٰ کا علاقہ مخصوص، سلیمان کا علاقہ مخصوص، چھوٹے چھوٹے یوں سمجھے مثال کے طور پر جیسے ہمارا ساہیوال ہے، وہاں اس علاقے کا نبی ایک بن کر آ جایا کرتے، دوسرے علاقے کا کوئی اور نبی ہوتا، تیسرے علاقے کا کوئی اور نبی ہوتا، ہر علاقے کا الگ الگ نبی ہوتا۔ اب یہاں پر غور کریں، جب ایک علاقے کا نبی الگ ہے تو تقاضا ہوتا تھا دوسرے علاقے کا، یا اللہ میرا بھی تو نبی بھیج۔ پھر تیسرے علاقے میں اندر انسانوں کا تقاضا ہوتا کہ ہمارا بھی تو نبی ہونا چاہیے۔ ہر ایک علاقے کے اپنے اپنے تقاضے ہوا کرتے، مگر لطف کی بات یہ ہے، کرم کی بات یہ ہے، جب حضور آئے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب تو چند لوگوں کا نبی نہیں بلکہ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کائنات کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں تو سب کا نبی بن کر آیا۔ مگر ابھی تک بات تشنہ تکمیل ہے، یہ تو حضور سب کے نبی بن کر آئے، سب انسانوں کے نبی بن کر آئے۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا انسانوں میں تم سب کا نبی بن کر آیا ہوں۔ مگر یہاں تک ابھی بھی بات تکمیل طلب ہے، تو انسان تو کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آ گیا، اب کیا پتھر اللہ کی مخلوق نہیں؟ کیا درخت اللہ کی مخلوق نہیں؟ حیوانات اللہ کی کیا مخلوق نہیں ہے؟ اب یہاں پر بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ جل جلالہ سے عرض کی جائے مولا یہاں پر یہ جتنے بھی آیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ تو صرف انسان سرخرو ہوئے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ فرمان انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں تو لوگ سرخرو ہوئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے نبی پر قرآن کو فرقان کو بھیجا، یہ ایک طبقہ سرخرو ہوا، باقی کدھر گئے؟ اللہ جل جلالہ نے ایک جملے میں ساری کائنات کو سرفراز فرما دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب بات انسانوں کی نہیں، جمادات تیرے منتظر، نباتات تیرے ماننے والے، حیوانات تیری بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے والے، بشر، جن، ملک، ملکوتی قوتیں، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تو سب کا نبی بن کر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سب کا نبی بن کر آیا ہے، سب کا نبی بن کر آیا ہے۔ وہ چونٹی رینگتی ہوئی جب سرکار تشریف لائے ہیں تو رینگتی ہوئی چونٹی، رینگتا ہوا کیڑا اور مکوڑا، لہلہاتے ہوئے درخت اشجار، بازاروں میں سڑکوں پر پڑے ہوئے پتھر، کوہسار اور دمن، آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، چمکتے ہوئے ستارے، شمس و قمر، جنت کی بہاریں، غلمان بہشت، حوران جنت، جب سرکار آئے ہیں تو سارے بہار میں آئے تھے، سب کہہ رہے تھے ہمارا محبوب آ گیا ہے، کیوں سب کے سانجے بن کر آ گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب سرکار سب کے بن کر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کسی اور کے آنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔
خود حضور فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامہ، الجامع صحیح البخاری۔ سرکار فرماتے ہیں جتنے نبی آئے کچھ لوگوں کے نبی بن کر آئے، لیکن رب ذوالجلال نے مجھے یہ مقام دیا کہ مجھے رب لم یزل نے کائنات کے سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیج دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ارسلت الی الخلق کافہ، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سرکار فرماتے ہیں رب لم یزل نے ساری مخلوقات کا مجھے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سب کے سانجے ہیں۔ ذرا غور کریں، پیار سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضور کی جلوہ گری یہیں پر ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، تو ہر بندہ ذرا غور کریں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پیار سے جس کو جو کچھ آتا ہوگا، الفاظ جیسے بھی ہوں گے، وہ پکار کے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور ہم آ گئے ہیں، حضور ہم نوکر ہیں، خادم، جس کے دل میں جو آئے گا کہے گا۔ اب ذرا غور کریں، میں جو کہنا چاہتا ہوں، حضور تشریف لائے، چونکہ حضور سب کے سانجے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب حضور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلا کرتے، خود حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث، جب میں مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ پتھروں کا اپنا ہے سلام۔ جب درختوں کی باری آتی ہے، حضور خود نہیں بلکہ غلام سے فرماتے ہیں جاؤ وہ سامنے والے درخت کو میرا سلام کہو۔ وہ صحابی جاتے ہیں، اب بجائے اس کے کہ وہ درخت بھی اس سے کہتا کہ میرا کہنا، میری طرف سے کہنا وعلیکم السلام، وہ درخت جڑوں سمیت چلتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ حضور سب کے سانجے بن کر آئے۔ احد پہاڑ پر، یہ بھی صحیح مسلم، احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ پر سرکار جلوہ فگن ہوئے، قدم پاک رکھا ہے، اور محبت سے کہتا ہوں کہ وہ احد پہاڑ بھی ناچنے لگ گیا۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر احد پہاڑ سے پوچھا جائے تمہیں کیا ہوا ہے، تو وہ زبان حال سے کہے گا کہ مینوں دیو مبارکباد نہیں، اج میرا ماہی آیا، ڈاڈا ہے دل شاد نہیں، اج میرا ماہی آیا۔ حضور سب کے سانجے بن کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین مکہ سے آپ بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس میں پہنچنا ہے کہ وہاں پر جتنے نبی کھڑے ہیں سب کے چونکہ سرکار سانجے ہیں، سرکار دو سرا کی خاطر سارے موجود ہیں، اور مصلی امامت خالی پڑا ہے، حضور پہنچتے ہیں تو مصلی امامت میں پہنچ کر اللہ اکبر کہہ کر ان سب کی امامت فرما رہے ہیں۔ سب کے سانجے بن کر آئے ہیں۔ قرہ نار ہے، زمہریر ہے، بلندیاں ہیں، پسیاں، او ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی جھلک دیکھتے ہیں۔ ہر چیز وہاں پر سلام پیش کرتی ہے۔ یہ ہے کہ حضور سب کے سانجے بن کر آئے، تو جب سب کے بن کر آ گئے تو پھر کسی اور کی گنجائش موجود نہیں، اور کسی کی گنجائش موجود نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارسلت الی الخلق کافہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے انسان ہیں، جتنے کائنات کے اندر وسعتیں ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ اور یہ ذرا غور کیجئے، یہ جو دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دھرتی، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ آسمانوں کی بلندیوں پر سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ خاندان کہکشاں، یہ ایک عالم ہے۔ یہ ایک عالم ہے، ایک عالم ہے۔ اس طرح کے
18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں، اور بعض روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ لا یحصا، ابھی تک جتنے عالم ہیں وہ گنتی میں شمار میں آ ہی نہیں سکے، جو ہماری گنتی میں نہیں آ سکے۔ سرکار دو سرا کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے عالم جتنے بھی ہیں 18,000 ہیں، 18 لاکھ ہیں، 18 کروڑ ہیں، 18 ارب ہیں، وہ جتنے بھی ہیں میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں محبوب تو سب کا سانجا بن کر آ گیا، اس لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ ایک اور بات جو بطور خاص ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر کائنات کی آقا جب تشریف، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی کو ایک مخصوص رنگ ڈھنگ ملا۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک رنگ ملا جو غالب ہے، ہواؤں کو مسخر کر لیتے ہیں، جنات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، ان سے کام لے لیتے ہیں، ایک رنگ ڈھنگ واضح ملا۔ داؤد علیہ السلام کو ایک رنگ ڈھنگ واضح ملا، لوہے کو، ٹھنڈے لوہے کو پکڑ کر جیسے چاہتے ہیں مروڑ کر وزرے بنا دیتے ہیں، بڑا رنگ ڈھنگ ملا۔ یوسف علیہ السلام کو میدان معیشت کو سہارا دینے کا رنگ ڈھنگ ملا۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک رنگ ڈھنگ ملا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ ایک واضح، کیا ڈنڈا مار کر چشمے جاری کر رہے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ، آپ پر ایک رنگ غالب۔ اور یہ انسانوں میں عموماً انسان بھی ایک یک رنگے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک چیز ان پر غالب ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جی مثال کے طور پر جی کوئی صرف میں ماہر ہے، جی کوئی نحو میں ماہر ہے، جی کوئی فقہ میں ماہر ہے، جی کوئی اصول منطق میں ماہر ہے، کوئی کسی میں ماہر ہے، کوئی کسی میں ماہر۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہٹلر، لوگ اسے ایک جہت سے جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فاتح تھا۔ ہم دیکھتے ہیں گوتم بدھ، اس کا ایک رنگ غالب ہے کہ لوگ اسے عبادت گزار کے طور پر جانتے تھے۔ سوامی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے ایک رنگ سے جانتے تھے، بڑا عبادت گزار ہے۔ اشوک، لوگ اسے جانتے ہیں ایک رنگ سے، بڑا اچھا حکمران تھا۔ لوگ جانتے ہیں افلاطون کو، ایک رنگ سے جانتے ہیں، بہت بڑا یہ فلسفی تھا۔ لوگ جانتے ہیں نیوٹن کو، ایک رنگ غالب تھا، جی بہت بڑا سائنسدان تھا۔ مگر کوئی ایسا بندہ تو ہو کہ جو کائنات کی ساری کیفیتوں کا جامع ہو، کوئی تو ہو کہ یہاں پر جتنے آئے سب میں ایک رنگ غالب تھا، مگر جب آمینہ کا لال، بددہا کے چہرے والا، بادشاہوں کا بادشاہ، سارے نبیوں کا امام، شب اسرا کا دولہا، جب سرکار دو سرا آئے ہیں تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا والو، تم نے معیشت لینی ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، سیاست لینی ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، عقل لینی ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، شعور لینا ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، اندر کی دنیا کو آباد کرنا ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، اپنی قوتوں کو بیدار کرنا ہے اور دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، اجتماعی نظام حیات میں گھر کو ٹھیک کرنا ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، اپنا حکومت کا نظام ٹھیک کرنا ہے، اقوام متحدہ کے مسائل کو سلجھانا ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، اپنی قبر کو اچھا کرنا ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، حشر کے اندر سرخرو ہونا ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ۔ تمہارا جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہاں پر ایک شعر کے اندر ایک آدمی نے سب کچھ سمو دیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حسن یوسف،
ایک بندے کو حسن ملا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری۔ کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، جب محبوب تیری باری آئی سب کچھ سمیٹ کر میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا۔ آنچے خوباں ہما دارند، تو تنہا داری۔ کسی کو کچھ ملا، مگر تو وہ ہے کہ جسے سب کمال میں نے عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات پیش نظر رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو رب لم یزل نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ دیکھیں آپ نے اس کی بذات خود بھی وضاحت فرما دی کہ رب نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بھئی میری جیب میں چند سکے ہیں، چند روپے ہیں مثال کے طور پر، اب میں وضاحت زیادہ کر سکتا ہوں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میں وضاحت زیادہ کر سکتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ بھئی چیز میری، بھئی آپ کون ہوتے ہیں تشریح کرنے والے؟ غور کرنا۔ بھئی آپ مجھ سے کہیں مظہر فرید تو کہاں سے آیا، کل کہاں پر تھا؟ میں بہتر جانتا ہوں بنسبت آپ کی کہ میں کل کہاں تھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ بھئی میں بہتر جانتا ہوں اپنے بارے میں جیسے آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ الایمان کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ، جو الفاظ قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں، احادیث نبویہ میں ذکر کیے ہیں، اذا عرف تفسیرها، جب ان کی تفسیر ہمیں یہ پتہ چل جائے، من جہت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت خود حضور فرما دیں۔ قرآن تو نازل حضور پہ ہوا، قرآن نازل حضور پہ ہوا، وما ینطق عن الہوا، بس زبان تیری ہے بولتا تو میں ہوں۔ جس ذات پر قرآن نازل ہوا، اب وہ جب وضاحت کر دیتا ہے پھر اس وضاحت کے بعد کسی اور وضاحت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آمینہ کے لال نے وضاحت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ دنیا والو، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما ہلک نبی فخلف نبی آخر الا وانا انہ لا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایسا تھا، ایک نبی چلے جاتے دوسرے نبی آ جایا کرتے، لیکن یاد رکھنا وہ دور گزرا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما ہلک نبی خلف نبی آخر الا، یاد رکھنا کہ پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی آئے، اس کے بعد اور نبی آئے، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جس پر قرآن نازل ہوا، اللہ کا فرمان نازل ہوا، وہ مستحق ہے کہ اس بات کی وضاحت کرے۔ خود سرکار فرماتا ہے یاد رکھنا کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، اگر نہیں آ سکتا تو اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا کہ آپ یہاں ٹھہریں، ہم ذرا جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ یہاں رہیں۔ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک میں اپنا نائب بنا دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روتے ہوئے آ گئے،
آپ عرض کرتے ہیں حضور تخلفنی فی النساء والصبیان، حضور مجھے آپ اپنا نائب ان بچوں میں اور عورتوں میں اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں تلوار کا دھنی جنگ لڑ سکتا ہوں اور مجھے آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں بچوں میں اور عورتوں میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بھائی علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جیسے جاتے 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 موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو میں آپ کو جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ گئے تھے اسی طرح سے میں اپنے علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے جب موسیٰ واپس آئے تھے حضرت ہارون پر بھی نبوت آ گئی، مگر یاد رکھنا لا نبی بعدی، جب میں جاؤں گا یا آؤں گا تو رب ذوالجلال نے مجھے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہوا ہے، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اندازہ کریں یہاں پر یا خود سرکار دوسرا جیسا ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو الفاظ کلمات نازل ہوئے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، جتنے الفاظ نظر آئے ہیں جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کی تشریح کرنے کا مستحق آمنہ کے لال، اور آمنہ کے لال نے وہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ اصل میں سب کچھ ہے کیا۔ حضور فرماتے ہیں انا محمد، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا، وانا احمد، اللہ نے مجھے احمد بنا کر بھیجا، وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر، اللہ نے مجھے ماحی مٹانے والا فرمایا کہ میری وجہ سے کفر کو مٹایا جائے گا، وانا الحاشر، اللہ نے مجھے حاشر بنا کر بھیجا، اور حاشر کہا جاتا ہے الذی یحشر الناس علی قدمی، جب قیامت کا دن آئے گا تو ساری مخلوقات کو میرے قدموں کے نیچے سے اٹھایا جائے گا۔ اندازہ کریں، غور کریں، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا۔ عاقب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا، العاقب الذی لیس بعدہ نبی، ہمیں طلب تھی کہ جہاں سرکار خود عطا فرمائے، اور سرکار نے خود عطا فرما دیا کہ میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اب یہ عمل ان الرسالۃ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا یاد رکھنا کہ میرے بعد اور کوئی نبی رسول آ سکتا نہیں۔ اسلام کے ساتھ برا کرنے والوں نے اپنی طرف سے بڑا برا کرنے کی کوشش کی۔ مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے کے اندر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مگر یاد رکھنا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہاں پر قادیان کے غلام محمد قادیانی، اس نے بھی جھوٹ لے کر، جھوٹ کے سہارے لے کر، یہ ساری کتابوں، اس کی کتابوں کو پڑھیں، جھوٹ کے سہارے لے کر وہ اتنا بڑا آخر کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا، مگر یاد رکھنا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ خود فرماتا ہے کہ غلبہ میرا ہوگا اور میرے نبیوں کا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ۔